دوستو، آج کی کہانی ہم لے چلیں گے ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں نہ بڑی بڑی عمارات تھی، نہ مشینیں، نہ موبائل اور نہ انٹرنیٹ، بلکہ انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک سچے دیہاتی کی جو ایک دن بادشاہ کے محل تک جا پہنچا، مگر تاج پانے سے پہلے اسے اللہ نے ایک آزمائش سے گزارا۔ ایک گاؤں تھا، پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا، صاف پانی، کھیت اور محنت کش لوگ وہاں رہتے تھے۔ وہاں رہتا تھا سلیم نام کا ایک نوجوان، جس کے پاس نہ زمین تھی، نہ دولت، نہ خاندانی عزت، لیکن ایک چیز تھی جو بہت قیمتی تھی: سچائی اور امانت داری۔ سلیم جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، پانی کے گھڑے بھرتا اور روزانہ محنت سے 2 وقت کی روٹی کماتا۔ لوگ اس سے محبت کرتے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اسی سلطنت میں ایک بادشاہ تھا، نام تھا شمس الدین۔ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد کوئی ایسا بادشاہ بنے جو دیانت دار ہو، جو لوگوں سے محبت کرے اور ظلم نہ کرے۔ اس نے وزیروں سے کہا، ہمیں ایسا شخص تلاش کرنا ہوگا جو دل سے بادشاہ ہو، نہ کہ صرف تاج پہننے والا۔ وزیروں نے سوال کیا، ایسا شخص کہاں ملے گا حضور؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، ہم اسے آزمائیں گے۔ جو سچ بولنے والا ہو، دیانت دار ہو، وہ محل آئے۔ بادشاہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کئی لوگ آئے، بعض نے جھوٹ بولے، بعض نے نمائش کی، مگر بادشاہ نے سب کو خاموشی سے سنا اور واپس بھیج دیا۔ ایک بزرگ نے اسے کہا، بیٹا تو محل کیوں نہیں جاتا؟ تجھ جیسا سچا انسان آج کل کہاں؟ سلیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تو عام سا انسان ہوں، وہاں کیا کروں گا؟ بزرگ نے کہا، یاد رکھ، بادشاہت تخت سے نہیں، سچائی سے ملتی ہے۔ سلیم محل پہنچا۔ درباریوں نے حیرت سے دیکھا، ایک سادہ لباس، جوتے پر دھول اور آنکھوں میں سچائی۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو بادشاہ نے پہلے سوال پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ سلیم نے کہا، کسی نے کہا یہاں سچ کی قدر ہے تو میں آ گیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تمہیں ایک آزمائش دوں گا، اگر تم سچے نکلے تو تاج تمہارا۔ بادشاہ نے سلیم کو 3 دن کے لیے ایک مقام پر بھیجا اور کہا، یہاں لوگ مال لوٹتے ہیں اور سچ کو بیچ دیتے ہیں، دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ سلیم وہاں گیا، اسے قیمتی سکے ملے جو زمین میں دفن تھے، کسی کو خبر نہ تھی۔ شیطان نے دل میں ڈالا، لے لو، کون دیکھ رہا ہے؟ مگر دل نے کہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سلیم نے وہ سکے لے کر واپس محل پہنچا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیے، یہ امانت ہے جو ملی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا کیا، مگر یہ صرف ایک آزمائش تھی۔ پھر دوسری آزمائش دی گئی، تمہیں ایک بستی میں قاضی بنا کر بھیجا جائے گا، اگر وہاں بھی عدل کیا تب فیصلہ ہوگا۔ سلیم نے بستی میں قاضی بن کر 40 دن گزارے، غریب آدمی اور امیر آدمی میں کوئی فرق نہ کیا۔ ایک دن بادشاہ خود بھیس بدل کر آیا اور اس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا۔ سلیم نے کہا، چاہے تو بادشاہ ہو یا فقیر، انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ جب بادشاہ واپس گیا تو اس نے دربار میں سب کو جمع کر کے اعلان کیا، آج کے بعد اس سلطنت کا وارث سلیم ہوگا، کیونکہ اس کا دل سچا ہے اور زبان اللہ کے ڈر سے خاموش رہتی ہے۔ سلیم نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں صرف خادم بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تب ہی تم اس لائق ہو، کیونکہ جو حکمرانی کا خواہش مند نہ ہو وہی حکمرانی کے قابل ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم بادشاہ بن گیا، مگر وہ محل میں نہیں، عوام کے بیچ رہتا، رات کو خود نگرانی کرتا اور سب سے کہتا، تاج سر پر نہیں، دل میں ہونا چاہیے۔ سچ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے آزمائشیں کتنی بھی ہوں۔ اصل بادشاہی کردار میں ہوتی ہے، تخت میں نہیں۔ جو اللہ سے ڈرے وہی انصاف کرتا ہے۔
اور جو دنیا کے سامنے سچ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے آزمائش کتنی بھی ہو۔ اصل بادشاہی کردار میں ہوتی ہے، تخت میں نہیں۔ جو اللہ سے ڈرے وہی انصاف کرتا ہے، اور جو دنیا کے سامنے چھوٹا ہو وہی اللہ کے سامنے بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں سچائی کبھی نہیں ہارتی، اور ایسے ہی ایمان جگانے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک یاد رکھیں اصل طاقت سچ میں ہے، نہ کہ تلوار میں۔